بس میں سفر کر رہا تھا تو میرے سے اگلی سیٹ پر ایک باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان دونوں کی گفتگو کو کافی دیر سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بس ایک سٹاپ پہ رکی تو ایک پھیری والے کا وہاں سے گزر ہوا اور بچے نے اپنے باپ سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے یہ چیز لے کر دیں، اور باپ نے وہ چیز لے کر دینے سے منع کر دیا۔ جب وہ پھیری والا آگے نکل گیا تو بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں جو بھی کہوں گا آپ مجھے لے کر دیں گے، تو بھی آپ نے مجھے چیز کیوں نہیں لے کر دی؟ تو اس باپ نے اس بچے کو سمجھایا کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی، آگے جا کر کوئی بہتر چیز آتی ہے تو میں آپ کو ضرور لے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، حالانکہ اتنی کوئی تعجب والی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر میں سوچنے لگا کہ کس طرح جو اس کا باپ ہے اس نے اس کو اس چیز سے منع کیا اور اسے کہا کہ جب اس سے کوئی بہتر چیز آئے گی تو میں کیا کروں گا، تمہیں لے کر دوں گا۔ اس بات سے میرا دھیان سیدھا گیا خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر جدھر اس نے کہا تھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اب اکثر جب ہی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے اپنی ایک لسٹ لمبی سی لے کر جاتے ہیں، تو اور جس طرح اس بچے نے اپنے باپ کو اس کا وعدہ یاد دلایا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا آپ مجھے لے کر دیں گے، ہم بھی اپنی دعا میں خدا کو بار بار یہ بات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تو نے کیا کہا تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن ہم نے اس بات پر کبھی بھی غور نہیں کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، یا اس باپ کی طرح کیا چیز ہے جو وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، یا کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ ہمیں دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ پہاڑی باز دے رہے تھے اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے یا وہ جو مقام تھا اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی، کیسے کہی اور کیا وجوہات تھیں، کیا اس بات کا سیاق و سباق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ ہم سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور اکثر صرف ہمارا دھیان اسی آیت پہ رہتا ہے اور ہم یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بات کس وجہ سے کہی گئی، کن لوگوں کو کہی گئی، اور اس ٹائم انوائرمنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت لکھی گئی یا کہی گئی۔ اور بائبل پڑھنے کا جو یہ طریقہ ہے اس کو شیطانی طریقہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی اسی طرح بائبل کی اکثر آیات کو استعمال کرتا ہے ان کے سیاق و سباق کے بغیر۔ اب وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، وہ 3 آزمائشیں جب شیطان نے خداوند یسوع مسیح کی جب آزمائش کی تو خداوند یسوع مسیح پر 3 آزمائشیں آئیں، اور اگر آپ اس واقعہ کو پڑھیں تو بار بار شیطان جب بھی خداوند یسوع مسیح سے بات کرتا ہے تو وہ پاک کلام میں سے بات کرتا ہے اور وہی آیتیں دہراتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بھی کیا کرتے ہیں، اس بات کا جواب، اس آزمائش کا جواب پاک کلام میں سے ہی دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں صحیح طریقے سے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ہی ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو اٹھا کر اس بات پہ لگے رہتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا ہماری زندگی میں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس شیطانی طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے، پہلی تو بات یہ کہ وہ لوگ یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور یہودی لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے، یہ ان کا دستور تھا کہ ان کے بچپن سے ہی ان کی تربیت شریعت کے مطابق شروع کر دی جاتی تھی اور ان لوگوں کو شریعت کے بارے میں تمام باتیں پتہ ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے یسوع مسیح بات کر رہا تھا کہ جو ہر ٹائم یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کیا تھے، کافی دنوں سے اس کے ساتھ چل رہے تھے، اس کی دوسری باتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، اس کی باتیں، وہ پہلی باتیں ان سے سن چکے تھے۔ اب ایک آدمی جسے ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بار بار ایک بات کو دہرانے کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں پڑتی، ہم صرف اس بات کا ریفرنس دے دیتے ہیں تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کس بات سے وہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، آج ہم دیکھیں گے کہ اس سے خداوند یسوع مسیح کا مطلب کیا تھا، یا ہم اپنی دعا میں اکثر اس بات کو یوز کرتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو کس طرح ہم مانگیں یا کیا طریقہ ہے وہ مانگنے کا جس سے ہم جو بھی چیز مانگے ہمیں مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے متی 7 باب کی 7 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اسی بات میں اگر ہم اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح اس باپ نے اپنے بچے کو کہا کہ جب کوئی اچھی چیز آئے گی تو میں تمہیں لے کر دوں گا،
اسی طرح اگر ہم مانگتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن خدا ہمیں صرف وہی چیزیں دینا چاہتا ہے جو کیا ہے ہمارے لیے اچھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، تو خدا صرف ہمیں وہی چیزیں دینا چاہتا ہے جو ہمارے لیے اچھی ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، پہلا مطلب اس سے یہ تھا کہ مانگنا ہم نے کیا ہے، اچھی چیزیں اگر ہم خدا سے مانگیں گے تو کیا کہے گا، وہ ہمیں ضرور اچھی چیزیں دے گا۔ دوسری بات، جب ہم کچھ چیز مانگتے ہیں تو ہمیں اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے یا ہمیں وہ ملتی نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، میرے نام سے مانگنا ہے، میرے ریفرنس سے مانگنا ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پہ کوئی کام کروانے کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کسی آفس میں چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کا ادھر کوئی ریفرنس ہے تو آپ کا کام بڑی جلدی سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ادھر کے کسی بڑے آدمی کو جانتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح بھی اسی طرح کہتا ہے کہ جب تم نے خدا سے کچھ مانگنا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میرے ریفرنس سے مانگنا ہے۔ ہم اکثر اپنی دعا میں یہ چیز استعمال تو کرتے ہیں دعا ختم کرتے ہوئے کہ میں سب کچھ مانگتا ہوں اور پا لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اور ہم اس بات کے مطلب کو کبھی نہیں سمجھتے۔ جب تک ہم اس بات کے مطلب کو سمجھیں گے نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم لوگ میرے ماننے والے ہو، تم لوگ میرے خون خریدے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے، جب بھی خدا سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کس طرح سے مانگنی ہے، میرے ریفرنس سے تم نے مانگنی ہے۔ میرا ریفرنس دے کے تم نے خدا سے مانگنا ہے کہ جو کچھ بھی تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہارے لیے وہی کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا سے مانگ بھی اچھی چیزیں رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ رہے ہیں، اور تب بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، تو تب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ خداوند کی مرضی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کے 38ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اب خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ بات کر کے دکھائی۔ خدا یسوع مسیح خدا سے جو بھی مانگتے تھے انہیں کیا تھا، مل جاتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کو شفا دینا چاہتے تھے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس بندے کی شفا رک گئی ہو۔ خدا یسوع مسیح نے جس ٹائم جو کچھ بھی کہا وہ اسی وقت ہو گیا۔ خداوند کی مرضی، خدا کی مرضی کے بغیر دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ تو کیسے ہے کہ ہم کوئی چیز مانگے اور ہمیں مل جائے گا، خدا کی مرضی اس میں شامل نہ ہو؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کی مرضی اس چیز میں ہے یا نہیں۔ گتسمنی باغ میں بھی ہمیں یہ خداوند یسوع مسیح کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ادھر بھی کیا کہتا ہے کہ کاش یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور کیا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر خدا کی اس میں مرضی ہو۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے پہلے خدا کی مرضی کو رکھیں گے، تو اس کی مرضی تو ہماری زندگی میں پوری ہوگی، تو اس کے بعد جو ہماری مرضی ہوگی، جو چیز ہم چاہیں گے وہ بھی کیا ہوگا، ہمیں مل جائے گی۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کے ماں باپ یا آپ کا باپ ہے، اگر آپ اسے کچھ چیز مانگیں گے اور پہلے ہی اس کی اس چیز میں مرضی ہے، تو جلد ہی کیا ہوگا، وہ آپ کی بات کو، آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن بالکل باپ اور بچوں کی طرح ہے۔ اگر ہم خدا سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور اگر ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ اے خدا اگر تیری اس میں مرضی ہے تو تو میرے لیے یہ کام کر دے، تو خدا کو بھی پتہ ہی، آپ اپنے باپ کو کبھی کہہ کے دیکھیں کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اگر آپ کی مرضی ہے تو کیا ہو، یہ چیز مجھے مل جائے، تو باپ اس سے ایک تو خوش بھی بڑا ہوگا، اور کیا ہوگا، آپ کو اسی وقت وہ چیز مل جائے گی۔ اور اگر اس کی مرضی ہے تو جلدی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو خدا سے بھی مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن کیا ہے، خدا کی مرضی بھی کیا ہونی چاہیے، اس چیز میں شامل ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جو خداوند یسوع مسیح کا جو مطلب تھا اس بات سے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، وہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لوکا 18 باب اور اس کی پہلی آیت میں۔ اس میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا گھر میں آپ کے باپ کے ساتھ اگر ریلیشن ہے
ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا صرف اتنا صحیح کہ اگر آپ کو صرف کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزاریں, یا آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ چیز چاہیے, تو کیا ہوگا, دیتے وقت بھی اسے ہوگا کہ یار یہ ہمیشہ صرف میرے پاس چیزیں مانگنے کے لیے آتا ہے, کبھی بھی یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھتا نہیں, میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا. تو اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے, تو اس کے لیے کیا ہے, ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یعنی کیا ہے, خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, اس کے ساتھ وقت گزاریں. ہم اس کے بچے ہیں, جس طرح ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ کیا کریں, اس کے بچے, ان کے بچے اس کے ساتھ وقت گزاریں. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ کیا کریں, اس کے ساتھ وقت گزاریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی مرضیوں کو پورا کرے, خدا آپ کی خواہشات کو پورا کرے, تو کیا کریں, اس کے ساتھ وقت گزاریں, اس کی باتوں پر عمل کریں. اور جس طرح اس نے لکھا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے, کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم کیا کریں, خدا کے ساتھ گزاریں. پانچویں ایک اور چیز جو ہمارے اس مسئلے میں آتی ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں کچھ ملتا نہیں, اس کی ایک اور وجہ یہ ہے, یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو. اب دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگ اچھی چیز رہے ہیں, خدا یسوع مسیح کے نام سے بھی مانگ رہے ہیں, ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ خدا کی اس میں مرضی بھی ہے, لگاتار اس بارے میں دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کیا اسے بولتے ہیں, خود غرض تو نہیں ہے, یا ہماری نیت کوئی بہت بری تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لیٹس سپوز آپ کالج جانا چاہتے ہیں اور آپ کیا کریں, اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے والدین کو, اپنے باپ کو کہنا کہ مجھے بائک یا سائیکل لے کے دے, میں نے کیا کرنا ہے, کالج جانا ہے. اب آپ کا باپ جانتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے, آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے, لے کے دینے میں بھی اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بائک کے ساتھ اس کی نیت کیا ہے, خراب ہے. یہ کیا کرے گا, یہ اپنے دوستوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ بائک ہے میرے پاس, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاؤں, میں عیش و عشرت کروں, تو کیا ہوگا, آپ کی بات کو کبھی بھی پورا نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا جو چیز خدا سے مانگ رہے ہیں, کیا اس میں ہماری نیت تو بری نہیں ہے, اور وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. تو جب بھی اس سے مانگیں, یا جب بھی اس کو یہ وعدہ یاد دلانا ہے آپ نے کہ تو کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, تو ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو مانگ رہے ہیں ہماری نیت اس میں ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. کیا یہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں, ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم کسی برے مقصد کے لیے, کسی برے مقصد کے لیے اسے استعمال کریں, تو وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. جب ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بار بار کہتے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, تو خداوند یسوع مسیح ایک جینی نہیں کہ چراغ رگڑا, وہ سامنے آیا تو ہم نے اپنی خواہش کی تو اس نے پوری کر دی, اس کے ساتھ اس کی بہت سی باتیں منسلک ہیں. ایک اور ریزن ہم دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے اگر ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اور ہمیں مل نہیں رہی, وہ ہے ایمان. اور وہ ہمیں نظر آتی ہے یعقوب کا ہی خط, اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت, اس میں لکھا ہے, مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ہم اکثر جب مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں خدا پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں جب ہم اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز لے کے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. جب آپ خدا سے مانگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خدا کیا ہے, خدا لامحدود ہے, وہ اس ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے, وہ ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے. تو جب اس سے مانگے تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ایمان ہونا چاہیے, شک کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے بھی کہو کہ ہٹ جائے, تو وہ بھی اپنی جگہ سے کیا ہوگا, ہٹ جائے گا. تو ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے جو بھی چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے گی. تو جب بھی اسے مانگے تو کس چیز سے مانگے, ایمان کے ساتھ مانگے. ہم نے 6 ڈیفرنٹ چیزیں دیکھی ہیں, جس میں یہ تھا کہ ہم نے کیا دیکھا, سب سے پہلے کہ خدا سے مانگیں, اچھی چیزیں مانگیں, خدا سے مانگیں, یسوع مسیح کے نام سے مانگیں, خدا سے مانگیں, خدا کی مرضی کے مطابق مانگیں, خدا سے مانگیں, لگاتار مانگتے رہیں. پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھا کہ خدا سے مانگیں اور ایمان سے مانگیں. اب اپنی زندگی میں مانگتے ہوئے, خدا سے کوئی چیز مانگتے ہوئے, یہ ساری چیزیں شرطیں پوری کرنا تھوڑا مشکل سا نظر آتا ہے. تو اس بات کا حل کیا ہے کہ کیسے خدا کی یہ ساری باتیں ہم یہ پوری کر سکتے ہیں. تو اس کا حل ہمیں نظر آتا ہے زبور 37 اور اس کی 4 آیت, جس میں لکھا ہے, خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا.
کیا صرف کرنا ہے کہ صرف خدا میں مسرور آپ نے رہنا ہے، ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ویسے زندگی گزاریں جیسے وہ کہتا ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی کسی بری چیز کو نہیں مانگیں گے، آپ ہمیشہ یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے، آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جانیں گے اور پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. جب آپ خدا میں مسرور رہیں گے، جب خدا میں مسرور رہیں گے تو لگاتار بھی کیا کریں گے؟ دعا کرتے رہیں گے. جب خدا میں مسرور رہیں گے تو آپ کی نیتیں بھی اچھی رہیں گی، اور جب خدا میں مسرور رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان بھی پختہ رہے گا. تو آج اس بات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اور جب دیکھیں کہ آپ خدا کو یہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ خدا تو نے کہا تھا، یسوع مسیح تو نے کہا تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا آپ خدا میں مسرور ہیں، کہ کیا آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے، کیا آپ جو مانگ رہے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق ہے، کیا آپ کی نیت ٹھیک ہے، کیا آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے جب آپ یہ ساری چیزیں اپنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی خدا سے مانگیں گے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو عطا کرے گا. آمین.